بھی مصلوب ہوا تھا یعنی کہ یروشلم میں، اور لکھا ہے کہ امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ممکن ہے یہ صرف میڈیا کے تھرو ممکن ہے۔ آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو شاید اس پروفیسی کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ساری دنیا کیسے ممکن ہے کہ وہ دیکھے گی ان کی لاشوں کو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ جو کہ سگنیفیکنس رکھتا ہے وہ جب ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ میڈیا کا رول ہوگا یہاں پر آخری زمانہ میں، اور گلوری ٹی وی از ون آف دا پارٹ آف دیٹ میڈیا جو کہ سچائی کی تعلیم دے رہا ہے، نہ کہ دنیا داری کے رنگ رلیاں جو دکھا رہا ہے۔ ہم نیکسٹ کال کی جانب بڑھیں گے۔ ہیلو بھیا، جیم سی کی ملٹن کی سے منجیت بول رہی ہوں۔ جی منجیت کیسی ہیں؟ میرے ہسبینڈ کی طرف سے بھی جیم سی کی۔ ہاں جی، چمن بھائی کو ہم جیم سی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری طرف سے بول دینا نا۔ تو ہم بھی کافی دیر سے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت پروگرام نائس چل رہا ہے، جیسے ہم ہمیشہ کبھی مس نہیں کرتے۔ تو ہم جیسے آپ بتاتے جا رہے ہیں ہم نوٹ بھی کیے جا رہے ہیں اور ہم ریکارڈ بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جلدی بول رہے ہیں۔ جب تک ہم بائبل کا وہ پیج نکالتے ہیں آپ کی دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے، تو ہم نے ریکارڈ کرنا اسٹارٹ کیا ہے شروع سے، اور ہم دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور کافی برکت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم بھی ابھی 1 سال ہی پربھو میں نئے ہیں اور ہم بہت زیادہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سب کچھ پتا چلے۔ جی ہاں جی، تھینک یو ویری مچ، اور لگے رہو، اور ہماری طرف سے آپ کو جے مسیح سبھی ٹیم کو ہرشا مسیح کی تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ منجیت فرام منجیت اینڈ چمن فرام ملٹن کینز، اور نیکسٹ کال کی جانب بڑھیں گے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون بات کرے۔ ہیلو ہیلو، جے مسیح کی۔ ہیلو، جے مسیح کی، ہرشا مسیح کی۔ ہرشا مسیح کی۔ تحسین بیٹا، تمہارا پروگرام اتنا اچھا جا رہا تھا، ابھی تم نے کہا کہ کال ہی نہیں آ رہی، میں ڈرا رہا ہوں لوگوں کو۔ یہ بات نہیں ہے، اتنا تسلی بخش اور اتنا معلوماتی اور اتنا اچھا چل رہا تھا، اتنے مگن ہو گئے تھے کہ کال کرنے کا دل میں خیال ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بالکل، شاید وہ بھائی نے بھی یہی کہا۔ وہ میں ابھی گھر میں بات کر رہا تھا بچوں کے ساتھ کہ یہ میں ابھی کہنے ہی والا تھا، فون کر رہا تھا کہ ایک اور بھائی صاحب نے کہہ دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنے مگن ہم ہو گئے تھے کہ وہ دل ہی نہیں کرتا کہ کال بھی کرے، بس سنتے ہی چلے جائے۔ ہاں بس یہی بڑا خدا ان کا شکر ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بھی جان کے کہ میرے ذہن میں یہ پوائنٹ ہی نہیں تھا۔ تو بعض اوقات بچپن میں ہم نے سنا تھا نا کہ وہ مکاشفہ کی کتاب نہیں پڑھنی، ڈر لگتا ہے، یہ چیزیں ہمیں ڈرانے کے لیے، جس نے خدا کو زندگی دی تھی اس کے اندر ڈر نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، اور وہ جو دن ہے ہر چند کے وہ جو گناہ گار زندگی ہیں بسر کر رہے ہیں ان کے لیے وہ ہولناک دن ہے، لیکن ہمارے لیے وہ دن ایسا، ہمارے لیے تو خوشی کا دن۔ ہاں جی، ہمارے آنسو پونچھے جائیں گے اس دن۔ جی بالکل۔ اور لکھا ہے کہ جب میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی مکاشفہ کی کتاب میں، لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، مکاشفہ 7:14 میں، اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جامِ برہ کے خون سے سفید کیے ہیں، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے ایک سب سے بڑی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے یہ ڈائل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اس شخص سے؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور امیر آدمی تھا وہ بہت، اور اس نے کہا کہ خداوند نے کہا کہ تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا کہ میں تو بچپن سے یہ کرتا ہے۔ تب خداوند نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے چل دے۔ اب جو وہاں پر بیچ دے کا لفظ ہے وہ جب ہم ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کی زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ملتی، لیکن بیچ دے کا مطلب ہے ٹو اسپینڈ آن گاڈز ورک، یعنی کہ اپنا سب کچھ خدا کے کام میں لگا دے اور میرے پیچھے آ جا۔ اور آج جو ہے ہمیں ایسے ریڈیکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارے ایک جو پاؤنڈ سپینڈ کیا ہوا ہے اس سے اگر ایک زندگی بچ جاتی ہے تو کتنی یہ چیپ ہمیں جو ہے وہ سودا پڑے گا۔ یعنی کہ میں ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاؤنڈ جیب میں سے غلطی گر جائے میری جیب میں سے، وہ بے فائدہ میں اس کو استعمال کر دوں، لیکن ہر چیز جو خداوند نے ہمیں دی ہے وہ ہمیں امانت کے طور پر دی ہے۔ بہت سارے پوائنٹس ہیں، بائبل تو ختم نہیں ہوگی، ہم نے ڈسکس کرتے چلے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ سوچنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ آپ کو نیچے پٹی بھی نظر آ رہی ہوگی چلتی ہوئی، اس پر جو ڈیٹیلز ہیں ان کو آپ نوٹ کیجئے اور ان کو استعمال میں لائیے، کیونکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا 1 منٹ، میرا 1 گھنٹہ، میرا 1 پاؤنڈ، میرے 10 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، زیادہ بھی اگر ہم دے رہے ہیں 1000 پاؤنڈ، اس سے پتہ نہیں کتنی روحوں کا جو ہے فائدہ ہو جائے، کتنی زندگیوں کو ہم آگ میں جانے سے بچا لیں
اور ہم جھپٹ کر جو ہے وہ اس سے پہلے کہ لوگ آگ میں گر جائیں ہم ان کو واپس لے آئیں. اور ہمارے گھرانوں میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ میرے گھرانے کے جو میرے رشتہ دار ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نجات سے واقف نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بھی ایسے عزیز رشتہ دار ہوں جو نجات سے واقف کار نہ ہو. جیسے کہ بہن روشنی بتا رہی تھی کہ ان کی جو سکھ فیملی میں سے جو بہن بھائی ہیں جو کہ وہ بھی خداوند کو نہیں جانتے, انہوں نے ان کو فون کرنا شروع کر دیا, ان کے رشتہ داروں نے. اور وہ پہلے انجیل کو سننے کے لیے اپنے دل کو نہیں کھولتے تھے, لیکن ایسا خداوند نے موقع دیا کہ ٹی وی کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ ان کو دعوت دی کہ اب آئیں ہمارے گھر میں, کیونکہ ان کو سمجھ آئی. تو یہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ خداوند کا کام جو ہے وہ چلتا چلا جائے. کتنا ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ مسیح آئے اپنے آپ کو تیار کر لیں, اپنی ساری چیزیں خداوند کے نام میں دے دیں. متی ایک ایسا رسول تھا جو کہ ایک بڑا رتبہ رکھتا تھا رومن حکومت میں, اس کے پاس رومن سٹیٹس تھا, یعنی کہ رومن پاسپورٹ تھا اس کے پاس, اور وہ رومی یہودی ہونے کے باوجود, لاوی کے قبیلہ کے ہونے کے باوجود رومی بھی کہلاتا تھا, اور وہ بیوروکریٹ تھا, اس کو ایک بڑا عہدہ ملا ہوا تھا, اور وہ شہر میں آنے والوں سے محصول لیا کرتا تھا. لیکن جب خداوند نے اس کو دیکھا, خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے آ. اور وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ متی نے جو ہے وہ اپنا تھیلی نہ سمیٹی, جیب میں پیسے لے کے چلا, یا پھر وہ متی گیا اس نے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو پیسے پوسے سیٹ کر کے دیے, بینک اپنا بیلنس چیک کر کے اور پھر پیچھے چلا. نہیں, لکھا ہے کہ متی فوراً اس کے پیچھے ہو لیا, اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ آگے کو کیا ہوگا, کیونکہ اس کو مسیح میں جو ہے وہ سب کچھ اپنا فیوچر نظر آتا تھا. آج ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے کہ خداوند کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں, خداوند کے کام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نہیں, اپنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے یا نہیں. میرے یہ فیصلے کی گھڑیاں ہیں, اور فیصلہ جب ہم لے لیتے ہیں تو پھر برکتیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ آتی ہیں, اور جو ہے خداوند کا جو روح ہے ہمارے کھٹکھٹاتا ہے دلوں پر, خداوند کھٹکھٹاتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سن کر کھول لیتے ہیں, اور پھر ان کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چانس کو مس کر جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کب ایسا چانس آئے کہ ہمیں خداوند کی خدمت کرنے کا موقع ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں چانس ملے ہی نہ خداوند کی خدمت کرنے کا. پھر تو کتنا ہی ضروری ہے یہ بات کہ ہم خداوند کے اس کلام کے مطابق اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. اور ایک آیت کے ساتھ, آخری جو آیت کے ساتھ میں اس بات کو فنش کروں گا. آگے بھی ہم پروفیسیز کے اوپر بات کرتے چلے جائیں گے. نیکسٹ شو کا انتظار کرتے رہیے. ایوری فرائیڈے نائٹ 10:30 جو ہے 10:30 بجے یو کے ٹائم کے مطابق یہ پروگرام آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. رومیو کا خط اس کا 12واں باب لکھا ہے کہ اے بھائیو, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, تاکہ خدا کی نیک مرضی اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے چلے جاؤ. لیٹس ایکسپیرینس آور گاڈ, لیٹس ایکسپیرینس ہز ورک اینڈ گیو ہم دا گلوری. خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور اس کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ رہے, اور خداوند کی برکت آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ نازل ہوتی رہے. خداوند کے نام کا شکر اور اس کے نام کی تعریف ہو. جلال کا بادشاہ جلد آنے کو ہے, روح اور دلہن کہتی ہیں ہاں, اور جو سنے وہ کہے آ, اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات مفت میں پائے. گاڈ بلیس یو.